اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایہ کرم اور اس کی توفیق سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 158 ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ نجم سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم، قسم ہے مجھے نجم کی۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، تارا کو۔ ویسے تو یہ جو بیل ہوتی ہے اس کو بھی نجم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قسم تارا کی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ستارہ جو ہے یہ مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو دیکھ کر مسافر اپنا سفر طے کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر جب یہ غروب ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی چمک دمک میں پہلے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تارا ہے کون جس کی اللہ قسم بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد ہے ذات مصطفیٰ علیہ السلام، کیونکہ جس طرح تارا راہ دکھاتا ہے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اور تارے کے اندر ایک اور بھی خوبی ہوتی ہے کہ جو اس کا روٹ مقرر ہے اس سے ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بھی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے سرکار بھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ والنجم، مجھے قسم ہے چمکتے دمکتے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ اذا ہوا، ہوا یہ ایسا فعل ہے جس کے دو معنی ہیں اور دونوں معنی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نیچے سے اوپر گیا تو بھی ہوا، اوپر سے نیچے آیا تو بھی ہوا۔ یہ الگ بات ہے، باب اس کا بدل جاتا ہے۔ تو والنجم، قسم ہے مجھے چمکتے دمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ اوپر سے نیچے آئے، یعنی شب معراج وہ وہاں سے نیچے تشریف لائے۔ یا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے مجھے قسم ہے چمکتے دمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ شب معراج نیچے سے اوپر گئے۔ ما ضل صاحبکم، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام چونکہ مکہ کے اندر ہی پیدا ہوئے، مکہ والے انہیں دیکھتے رہے، انہیں پرکھتے رہے، 40 سال تک سرکار کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ سارے لوگ ان کو صادق امین کہتے رہے، صادق الوعد الامین۔
تو جو بندہ 40 سال تک کسی بندے پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا یہ جو تمہارے ساتھی ہیں نا یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ اچھا ان لفظوں پر پھر غور کیجئے، اللہ صاف صاف کرے ما ضل، یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو 30ویں پارے میں سورۃ ضحیٰ میں جو لفظ آتا ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، تو کئی لوگ جو ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے کچھ حصہ کی خود تفسیر کرتا ہے۔ قرآن نے فرما دیا ما ضل، وہ تو گمراہ نہیں ہوئے، پتہ چلا وہاں ضالن کا کوئی معنی اور ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ وما غوا، اور نہ ہی یہ بہکے، نہ الٹے رستے چلے، نہ گمراہ ہوئے۔ وما ینطق عن الہوا، ان کی تو شان یہ ہے کہ یہ نہیں بولتے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، تو یہ جو قرآن ہے نا ان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اس قرآن کی تعلیم کس نے دی ہے ان کو؟ فرمایا سکھایا ہے ان کو شدید القویٰ، سخت طاقت والوں نے، اس ذات نے سکھایا جو بڑی سخت قوتوں کی مالک ہے۔ ذو مرہ، طاقت والے جنہوں نے سکھایا ہے۔ فاستویٰ، پھر اس جلوے نے استوا فرمایا، قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ جلوہ افق اعلیٰ پر تھا، جہاں آپ کو آسمان زمین ملتے نظر آئیں تو اس کو کہتے ہیں افق۔ ایک ہوتا ہے اوپر والا کنارہ، آسمان مل رہا ہے اوپر والا، نیچے سے زمین ملتی نظر آتی ہے، ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے اپنی نظر کا قصور ہے نا، وگرنہ ملتے تو نہیں ہیں لیکن دور سے۔ اسی طرح جس طرح یہ آسمان ہیں اسی طرح 6 آسمان اور بھی ہیں۔ وہ جو اعلیٰ اوپر والا آسمان ہے اس کے بلند کنارے پر اس جلوے نے قصد فرمایا۔ یہ ہے کون جس نے قرآن سکھایا، جس نے جلوہ فرمایا؟ کون ہے؟ یہاں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ یہ سکھانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں خود اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ سورہ رحمان آگے آ رہی ہے، اس میں صاف صاف ہے الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو 2 رائے ہیں، لیکن کون سی رائے زیادہ قبول کی جائے گی یہ اپنی اپنی سوچ پر ہے۔ میں سختی سے تو کوئی بات نہیں کرتا اس مسئلے پر، لیکن بہرحال 2 رائے ہیں۔ ثم دنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ یہ کون نزدیک ہوا؟ حدیث میں ہے ثم دنا الجبار رب العزت، اللہ رب العزت نزدیک ہوا۔ فتدلی، پھر وہ اور نزدیک آیا، خوب اترا اور قریب آیا۔ جب وہ جلوہ قریب آیا تو کتنا فاصلہ رہ گیا تھا درمیان میں؟ فکان قاب قوسین،
بس 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا فاصلہ تھا۔ اچھا، ویسے یہ ایک عرب کا محاورہ بھی ہے کہ 2 سردار جب آپس میں کوئی پیکٹ کرتے، معاہدہ کرتے، تو وہ 2 کمانوں کو نا یوں ملاتے، یوں ملا کر پھر ان کے آگے نا ایک تیر رکھ کر نا وہ دونوں یکدم تیر چلا دیتے۔ دونوں کمانیں اکٹھی ہیں اور آگے وہ جو تار لگی ہوتی ہے، دونوں تاروں کے ساتھ وہ تیر جوڑتے ہیں اور چلا دیتے ہیں۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ دونوں نے معاہدہ کر لیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو اب یہاں یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ شب معراج یہ اعلان ہو گیا تھا دونوں ملنے والوں میں کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس جلوے نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف۔ اور سرکار بندے کس کے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ اچھا، اب وہ جب ملاقات ہوئی، سرکار نے دیکھا بھی تھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، تو جس کو دیکھا تھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کی کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ بالکل حق اور ٹھیک دیکھ رہی ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، جو کچھ انہوں نے دیکھا کیا تم اس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس مصطفیٰ نے تو اس جلوے کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے، ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ اور وہ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ کہتے ہیں ایک بیری کو، بیری بہت بڑی ایک بیری ہے جس کی جڑ 7ویں آسمان میں، چھٹے آسمان میں جڑ ہے اور 7ویں آسمان سے اوپر اس کی شاخیں جا رہی ہیں، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح اس کے بیر ہیں۔ اندہا جنت الماوا، اسی سدرۃ المنتہا کے قریب ہے جنت الماوا۔ ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، یہ وہ جنت ہے جس میں مومنین کا ٹھکانہ ہوگا۔ اچھا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا، یعنی اس وقت سدرہ پر کوئی چیز چھا رہی تھی۔ تو کیا چیز چھا رہی تھی؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو سونے کے بنے ہوئے پتنگوں کی شکل میں تھے، چھا رہے تھے، بہت بڑی بیری، اور اللہ کے فرشتے مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، یوں دیکھ رہے ہیں سرکار، تو یہ جو آنکھ ہے نا ادھر ادھر نہیں ہوئی، ما زاغ البصر، پھری نہیں، وما طغى، اور نہ ہی یہ حد سے آگے بڑھی، جو اس کی حد تھی نا بس وہیں تک رہی، ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک دیکھا انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات کو اور عزیٰ کو؟ یہ مکہ کے مشرکوں نے اپنی دیویاں بنائی ہوئی تھیں، بت بنائے ہوئے تھے، ایک کا نام رکھا تھا لات اور ایک کا نام تھا عزیٰ، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ایک تیسری بھی تھی جس کا نام تھا منات۔
یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام 18ویں پارے میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب یہاں تک پہنچے تو شیطان نے سرکار کی زبان میں زبان ملا کر پڑھ دیا، تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کافروں نے سنا تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، لیکن وہاں ہم تفصیل سے بیان، یہ بالکل باطل من گھڑت روایت ہے۔ شیطان کو اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی آواز میں ملے۔ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے اسے باطل اور من گھڑت کہا ہے۔ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، اچھا مکے کے لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور پیچھے بیان ہو چکا ہے یہ کمال کے لوگ ہیں، فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہیں، اور خود جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو سارا دن ان کے بوتھے بگڑے رہتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ تو اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے، اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی غلط تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لی، بس حقیقت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں حقیقت۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف ایک وہم کی اتباع کرتے ہیں، گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور اس کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے نفس چاہتے ہیں، جو ان کی مرضی ہے نا، بس اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کو مل جائے گا وہ جو اس کی تمنا کرتا ہے؟ سب کچھ نہیں ملا کرتا انسان کو، تیرے اور اللہ کے درمیان بڑا فرق ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے آخرت بھی اور یہ پہلی جگہ دنیا بھی، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ ہے، انسان کے پلے کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بت جو ہیں شفاعت کریں گے، دیکھو اللہ کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت بھی ذرہ فائدہ نہیں دے گی۔ تم ان بتوں کی بات کرتے ہو، ہاں فائدہ دے گی فرشتوں کی شفاعت کسے؟ الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے۔ لیکن اجازت کسے دے گا؟ لمن یشاء ویرضی، جسے چاہے گا اور جسے پسند فرمائے گا۔ اللہ کہے گا ہاں فرشتوں چلو میں نے اس کو بخشنا، چلو تم بھی شفاعت کر دو۔ اور سرکار کے بارے میں یہی ہوگا نا کہ اللہ کہے گا محبوبہ میں انہوں بخشنا ہے، تو کر دی سفارش تاکہ تیری ٹور بن جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا، تسمیۃ الانثیٰ، عورتوں جیسا نام،
وما لهم به من علم، ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے نا، گمان یہ یقین کی جگہ پر کام نہیں آتا. جو یقین ہے وہ اور چیز ہے، یہ گمان ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، محبوبہ تو بھی منہ موڑ لے اس سے جو منہ پھیرتا ہے عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں وہ ارادہ کرتا مگر دنیا کی زندگی کا. جو صرف دنیا چاہتا ہے تو بھی اسے چھوڑ دے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، لو یہ تو ان کے علم کی پہنچ ہے، اتنا تو علم ہے ان کا. ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو اس کی راہ سے پھسل گیا، اس کی راہ سے گمراہ ہو گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی خوب جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پائی، راہ پائی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے بے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے. بما عملوا، ان کے کیے کا، جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے کیے کا اللہ بدلہ دے بے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور بدلہ دے بے ان کو جنہوں نے اچھا کام کیا. ان کو کیا بدلہ دے گا؟ بالحسنى، جنت کا بدلہ دے گا، اچھا صلہ دے گا. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش، اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. الا اللمم، مگر تھوڑا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے نا. لمم کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ گناہ کرنے ہی لگے تھے کہ رک گئے. لمم کا دوسرا معنی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا. اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، فواحش سے. ان ربک واسع المغفرہ، تو بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جب اس نے تم کو پیدا کیا تھا زمین سے، مٹی سے جب تم کو پیدا کیا، اللہ اسی وقت سے تمہیں جانتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جس وقت تم جنین تھے، اجنہ جمع ہے جنین کی، جس وقت تم بچے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. اللہ خوب جانتا ہے. اور اگلا جملہ بالکل دل پر نقش کرنے والا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو مقدس مت بناؤ. یہ نہ کہو کہ ہم بہت اچھے ہیں، نہ. فلا تزکوا انفسکم، یہ چیز، یہ قباحت پیروں میں، مولویوں میں، سادات میں بہت ہم بڑے اچھے ہیں. نہ، اچھے بیٹے اس دن ہم بنیں گے جس دن ہم بخشے گئے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی. افرأیت الذی تولی، ایک کافر تھا، نام تو اس کا مذکور نہیں ہے. وہ قرآن مجید کی آیتیں سن کر اسلام لانے ہی لگا تھا. ایک اور کافر کہا، وہ چھٹ یار کی کرنے لگا ہے، تو مینوں اینے پیسے دے دے، میں آپ ہی رب کو بخشوا لاں گا. انہوں نے کہا واقعی؟ اس نے کہا ہاں. اب اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. افرأیت الذی تولی، کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جس نے منہ پھیر لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے تھوڑا سا مال دے دیا. وَأَقْدَى، اور پھر روک لیا. انہیں بعد انکار کرتا سی، میں نہیں اور دندہ پیسے، یہ نہیں بڑے نے. اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، تو جس کافر نے کہا تھا تو مجھے پیسے دے دے، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟
کہ وہ دیکھ رہا تھا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا؟ اس نے کس برتے پر کہہ دیا کہ میں تجھے بخشواؤں گا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کی خبر نہیں دی گئی جس نے وفاداری کی حد کر دی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے بس اتنا ہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ اس آیت کو پڑھ کر کئی لوگ مسئلہ ایصال ثواب پر منکر ہو گئے، کیونکہ دیکھو جی انسان کو تو وہی کچھ ملنا ہے جو اس نے محنت کی ہے، بس یہ اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ذرا ترجمہ کرتے وقت بندہ سوچ، اگر کچھ نہیں ملنا تو بیٹے پھر تم جنازہ کیوں پڑھتے ہو مرنے والے کا؟ جب اس کو ملنا ہی کچھ نہیں تو جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جنازہ تو اس کی محنت نہیں ہے، جنازہ تو تم لوگوں کی محنت ہے نا، تم لوگوں کی دعا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اور بے شک انسان کا حق اتنا ہی ہے، یہاں لفظ حق یہ للانسان، یہ جار مجرور جو ہے اس کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں تعلق کیا ہے؟ حق، کہ انسان کا حق صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے محنت کی، جتنا اس نے کمایا۔ یا یوں سمجھو، ہم آسان الفاظ میں یوں بیان کر چکے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا عدل اور ایک ہوتا ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا عدل یہی ہے کہ تو نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تجھے 1 کے بدلے 1 ملے، لیکن اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو نے 1 خرچ کیا ہے تو 1 کے بدلے 10 ملے، تو نے 1 خرچ کیا ہے تو تجھے 1 کے بدلے 700 ملے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور کل ہی ہم سورۃ طور کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں جو ماں باپ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ ان کی اولاد کو ملائے گا کہ نہیں ملائے گا؟ تو یہ اولاد جو ہے سی کلاس والی، یہ A کلاس تک پہنچے گی۔ اب یہ کس عمل کی وجہ سے؟ یہ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے نا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب ہی کے پاس انتہا ہے، ہر بات اتھے مکڑی جا کے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے تجھے ہنسایا اور جس نے تجھے رلایا، یعنی قیامت کے دن وہی ہنسانے والا ہے، وہی رلانے والا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور اس دنیا میں بھی اسی نے تمہیں مارا اور اسی نے تجھے زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور بے شک وہی ہے جس نے 2 جوڑے بنائے، الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، مذکر اور مؤنث، من نطفة اذا تمنى، نطفہ سے جب وہ ڈالا جائے، جب نطفہ ڈالا جاتا ہے نا رحم عورت کے اندر تو پھر وہاں سے آگے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، پہلی بار بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اسی کے ذمہ کرم پر ہے دوسری مرتبہ اٹھایا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی وجہ سے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے غنا عطا فرمائی اور قناعت عطا فرمائی۔ جس کو مال ملتا ہے کون دیتا ہے؟ قناعت دیتا ہے تو کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، ایک ستارہ اس کا نام رکھا تھا عربیوں نے شعرا، تو قرآن کہتا ہے بے شک وہ شعرا کا رب بھی ہوئی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اسی نے پہلی عاد کو بھی ہلاک کیا تھا۔ پہلی عاد
قوم عاد اور دوسری عاد قوم سمود، وثمودا اور سمود کو بھی فما ابقا تو اس نے کوئی باقی نہیں چھوڑا، وقوم نوح من قبل اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی، انہم کانوا ہم اظلم بے شک وہ زیادہ ظالم تھے، واطغا اور زیادہ سرکش تھے، والمؤتفقۃ اہوا اور اس نے الٹنے والی بستی کو بھی نیچے گرایا۔ لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی ان کو اٹھا کر نیچے پھینکا، فغشاہا ما غشا تو اس پر چھایا جو چھایا، ان پر اللہ تعالیٰ نے وہ پتھروں کی بارش کی تھی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ اے سننے والے اپنے رب کی کس کس نعمت میں تو شک کرے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ یہ ہیں ڈر سنانے والے، من النذر الاولیٰ پہلے نذیروں کی طرح، جس طرح پہلے انبیاء تشریف لائے نا یہ بھی نبی ہیں۔ ازفت الازفہ پاس آ گئی، پاس آنے والی، قیامت آ گئی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون اور تم کھیل کود کے اندر پڑے ہو، تمہیں فکر نہیں ہے آخرت کی۔ فاسجدوا للہ واعبدوہ تو اللہ کے لیے سجدہ بھی کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، بہتر ہے یہیں پر آپ سجدہ فرما لیں۔ الحمدللہ سورۃ نجم مکمل ہوئی، اب سورۃ قمر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ قیامت قریب آ گئی۔ قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی کیا ہے؟ وانشق القمر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند شق ہو گیا۔ کافروں نے نبی کریم علیہ السلام سے مطالبات کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، تم اگر واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو ذرا چاند تو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ سرکار نے بس انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً اور جب یہ دیکھ لیتے ہیں نا کوئی نشانی معجزہ، یوردو تو منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں سحر مستمر یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، مصطفیٰ تو جادو کر دیتا ہے۔ اب ان کے ان الفاظ نے کہ سحر مستمر یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اگر نہ ہوا ہوتا تو کافر کبھی سحر مستمر نہ کہتے۔ یہ جو کئی جدت پسند ہے نا وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ماضی مضارع کے معنی میں بھی آتی ہے لیکن وہاں کو قرینہ تو چاہیے نا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کہ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ہر کام مقرر ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر کام طے ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ بے شک ان کے پاس خبریں آئیں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ جس میں جھڑکیاں تھیں، کوئی روک نہیں تھی۔ حکمت بالغہ انتہا کو پہنچی ہوئی دانائی، حکمت۔ فما تغنی النذر یہ نہیں فائدہ دیں گی، النذر ڈر سنانے والے۔
فتول عنہم، چل محبوبہ ان سے منہ پھیر، یوم یدعو الداعی الی شیء، جس دن بلانے والا بلائے گا ایک شے کی طرف، نکر، اور وہ شے کیسی ہوگی؟ جانی پہچانی نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ، یہ نکرہ ہے نکر۔ خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، یہ ٹڈی دل نہیں ہوتی، منتشر، پھیلی ہوئی، مہطعین الی الداع، لپکنے والے ہوں گے بلانے والے کی طرف۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، یہ بڑا ڈاڈا دن ہے، سخت دن ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے ان کو جھٹلایا نوح کی قوم نے، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وَقَالُوا مَجْنُونٌ، اور انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے، وَازْدُجِرَ، اور اسے جھڑکا، حضرت یونس علیہ السلام بڑا جھڑکے ماری انہوں نے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، تو اس وقت انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، یعنی تکلیف میں، مصیبت میں انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط تصور ہے کہ سنی پیروں سے مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، نہیں، ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ سے مانگا اور کسی کو وسیلہ بنا لیا تو کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور بولے یہ تو پاگل ہے اور اسے جھڑکا۔ فَدَعَا رَبَّهُ، اس نے اپنے رب سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، تو ہی میرا بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، اوپر سے زور کا پانی آیا، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشموں کی صورت میں، زمین سے جگہ جگہ پانی کے چشمے نکلنے لگے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو دونوں پانی مل گئے، اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی، اتنی مقدار پر جو مقرر کر دی گئی تھی، طوفان آ گئے۔ فحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے بٹھایا نوح کو تختوں والی پر اور کیلوں والی پر، یعنی اس چیز پر جو لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے ٹھونک کر بنائی گئی تھی، وہ کیا؟ کشتی۔ ہم نے ان کو کشتی پر اٹھایا، تجری بأعیننا، وہ ہماری نگرانی میں چلتی تھی، جزاء لمن کان کفر، اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّمِرٍ، پھر ہم نے اسے چھوڑا نشانی بنا کر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے تھریٹس کیسے تھے، میری دھمکیاں کیسی تھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک ترجمہ اور بھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ آپ دیکھ لو، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زبانی یاد ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب اس طرح زبانی یاد نہیں ہو سکتی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا۔ کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے والے فرمان، میری دھمکیاں کیسی تھیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو، کیسی ہوا؟ صرصرا، بہت تیز، تیز ہوا آندھی بن جاتی ہے، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی۔ فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں
جس کی نحوست ان پر ہمیشہ رہی ہے، ان کے کرتوتوں کی نحوست ان پر ہمیشہ رہی۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑتی تھی لوگوں کو۔ کأنہم اعجاز النخل منقعر، گویا کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہیں۔ یعنی بڑا تنا ہو نا کھجور کا درخت ہو، جڑوں ہی پٹیا جائے، تو بس ایسے ہی تھے وہ بھی، ان کو بھی ایسے ہی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسے تھے میرے ڈر کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، یہ یاد کرنے کے لیے، یعنی جو نصیحت حاصل کرتا ہو اسے نصیحت ملتی ہے، جو یاد کرنا چاہتا ہو اسے یاد ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُ، تو انہوں نے کہا یہ تو ہم میں سے ایک بشر ہے، کیا ہم اس کی اتباع کریں گے؟ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اگر ہم اس کی اطاعت کریں نا، اتباع کریں، تو پھر اس وقت ہم گمراہی میں ہوں گے اور دیوانے پاگل ہوں گے۔ أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کوئی ہمارے ہوتے ہوئے اس پر کلام نازل کیا گیا۔ بل هو کذاب اشر، بلکہ یہ جو صالح ہے نا یہ خود جھوٹا ہے۔ اشر بڑا شیخی باز ہے کہ میں جی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اور کل لگ جائے گا پتہ کون بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخی مارنے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم ڈاچی بھیجنے والے ہیں۔ فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے۔ فرتقبہم واصطبر، تو اے صالح تو بھی ذرا انتظار کر، ان کو دیکھ، واصطبر اور صبر کر۔ ونبئہم، اور ان کو بتا دے، ان الماء قسمۃ بینہم، بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک دن پانی یہ لوگ استعمال کریں گے، ایک دن پانی یہ ڈاچی استعمال کرے گی، اونٹنی استعمال کرے گی۔ کل شرب محتضر، ہر باری جو ہے وہ حاضر کر دی گئی ہے۔ فنادوا صاحبہم، تو ان سب نے اپنے ساتھی کو بلایا، آواز دی۔ فتعاطا، پر اس نے زیادتی کی۔ فعقرا، اور اس ڈاچی کو قتل کر دیا، مار دیا، پونچیں کاٹ دی اس کی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک ہی چیخ۔ فکانوا کہشیم المحتضر، تو ہو گئے جس طرح روندی ہوئی کچلی ہوئی گھاس نہیں ہوتی، بالکل چورا چورا کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط کی قوم نے رسولوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر حاصباً، پتھراؤ بھیجا۔ الا آل لوط، بھیجا تو تھا لیکن لوط کی آل کو نہیں بھیجا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے بچایا ان کو سحری کے وقت۔ پیچھے گزر چکا ہے یہ واقعہ کہ فرشتوں نے کہا جی سیدھے چلے جائیے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے۔ صرف ان کی بیوی کو ساتھ نہیں بھیجا گیا کیونکہ وہ بھی کانت من الغابرین، نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے انعام ہے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بے شک ان کو ڈرایا ہماری گرفت نے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے شک کیا نذیروں کے بارے میں، ڈر بھی اور ڈر سنانے والے بھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور بے شک ان لوطیوں نے حضرت لوط کے مہمانوں کے بارے ان کو پھسلایا، منڈے ساڑھے والے کرے نا تم۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو چپٹا کر دیا، مسح کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ فَذُوقُوا، تو چکھو عذابی ونذر، میرا عذاب
اور میرے ڈر کے فرمان، وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور بے شک صبح کے وقت آ گیا ان پر عذاب مستقر، ٹھہرنے والا عذاب، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، تو چکھو میرا عذاب اور میرے فرمان ڈر والے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک آئے فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے، کذبوا بآیاتنا، فرعونیوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کلھا ساری آیتوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، اخذ عزیز مقتدر، ایک عظیم الشان طاقت والے غالب کی پکڑ نے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیوں مکے والو، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان کافروں سے؟ فرعونی، لوطی، یہ جتنے بھی تھے وہ بھی کافر گزرے ہیں نا، تو کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے کہ ان کو سزا ملی اور تمہیں نہیں ملے گی؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے براءت لکھ دی گئی ہے صحیفوں میں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ام یقولون، یا یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم سارے اکٹھے ہو کے بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے بدلہ کیا لینا ہے؟ سن لو، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، یہ جو گروپ ہے نا، یہ جماعت، یہ اب بھگائی جائے گی، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہاں؟ بدر کے اندر۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، نبی کریم علیہ السلام جب بدر سے پہلے رات کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کر رہے تھے، تو پھر آخر میں سرکار کی زبان پر یہی الفاظ تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، اور بلکہ ان کا وعدہ تو قیامت کا ہے، اصل پھینٹا تو اتھے لگے گا نا، وَالسَّاعَةُ، اور یہ جو قیامت ہے نا، اَدْہَا، کوڑی ہے، وَأَمَرَ، اور بہت زیادہ کوڑی ہے، کڑوی ہے یہ۔ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، بے شک مجرم جو ہیں گمراہی میں ہیں اور پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل پر۔ ویسے تو بندہ گھسیٹتا ہے نا بازو سے پکڑ کے دوسرے کو، لیکن کافروں کو اللہ گھسیٹے گا جہنم میں بوتھوں سے پکڑ کر۔ ذوقوا مس سقر، اور فرمائے گا چکھو دوزخ کی آنچ، دوزخ کا چھونا چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز پیدا کی ہے ایک اندازے کے مطابق، ایک مقدار پر۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا کام تو بس جس طرح آنکھ جھپکتی ہے نا، اتنی دیر کا کام ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ وما، نہیں ہے ہمارا کام، الا واحدہ، مگر ایک، کلمح بالبصر، جس طرح کہ آنکھ جو ہے پلک مارتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور بے شک ہم نے ہلاک فرمایا تمہارے جیسے لوگوں کو۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور انہوں نے جو کچھ کیا، فِي الزُّبُرِ، وہ سب کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے۔ جس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے، نامہ اعمال کے اندر لکھا گیا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز لکھی گئی ہے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار جو ہیں، فی جنات و نہر، جنتوں میں ہیں اور نہروں میں ہیں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں باغات ہیں اور نہریں ہیں۔ فی مقعد صدق، اور سچ والی بیٹھک میں، سچ والی مجلس میں، عند ملیک، بادشاہ کے پاس، مقتدر، ایسا بادشاہ جو بڑا طاقتور ہے۔ الحمدللہ سورہ قمر بھی مکمل ہوئی، سورت قمر مکمل ہوئی، اب سورت الرحمن شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے قرآن سکھایا۔
کس کو سکھایا؟ اپنے محبوب علیہ السلام کو سکھایا۔ اچھا، استاد پڑھاتے ہیں تو بعض اوقات پڑھاتے ہیں بڑے دبکے مار کے، لیکن اللہ نے قرآن محبوب کو سکھایا تو دبکے مار کے نہیں، الرحمن، رحمت سے، پیار سے سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں انسان کون ہے؟ انسان سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، علمہ البیان، اور پھر انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج بھی اور چاند بھی حساب سے ہیں، سب کا پورا حساب ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کے دو معنی ہیں، ستارہ اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں، یا بیلیں اور درخت یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں۔ والسماء رفعها، آسمان کو اللہ نے بلند فرمایا۔ ووضع المیزان، اور اللہ نے ترازو کو رکھا، یعنی حکم دیا انصاف کرنا ہے۔ ترازو میں سے بندہ چیزیں برابر برابر تول کے دے سکتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے میزان بھی رکھی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ظلم نہیں کرو گے ترازو کے اندر، تول کے اندر ظلم نہیں کرو گے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول کو قائم کرو۔ خبردار، جب کوئی چیز تولو تو ڈنڈی نہیں مارنی۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن نہ گھٹاؤ، ڈنڈی نہ مارو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو ہم نے رکھا مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس کے اندر میوے ہیں، پھل ہے۔ وَالنَّخْلُ، اور اس کے اندر کھجور ہے، ذات الاکمام، خوشوں والی۔ والحب ذو العصف، اور دانا بھس والا، بھوسے والا دانا، گندم وغیرہ جو ہیں دانے بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ توڑی بھی مل جاتی ہے۔ والریحان، اور خوشبودار پھول بھی زمین کے اندر رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او انسانوں اور جنوں، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اس مٹی سے جو بجتی ہے۔ یہ مٹی ہے نا، اس پر ٹھونگا شونگا مارو کوئی آواز نہیں آئے گی، لیکن جب آگ میں پک جائے، ٹھیکری بن جائے، پھر مارو آواز آتی ہے نا۔ تو اس مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا، آدم علیہ السلام کو۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا فرمایا جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ یہ مشرقین کیوں کہا گیا، مغربین کیوں کہا گیا؟ اصل کسی جگہ فرمایا رب المشرق والمغرب، کسی جگہ فرمایا رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں کا رب ہے، مغربوں کا رب ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں مشرق، اور غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں مغرب۔ اور یہ روز ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، اس کا مطلع کافی چوڑا ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ یہ سارا مطلع ہے، یہ سورج آج طلوع ہوگا یہاں سے، کل طلوع ہوگا یہاں سے، پھر طلوع ہوگا یہاں سے، پھر یہ اس طرح مختلف اس کے مشارق ہیں۔ تو اگر طلوع ہونا مراد لیا جائے طلوع ہونے کی جگہ تو مشرق آ گیا، اور اگر دونوں کنارے مراد لیے جائیں تو رب المشرقین یہ بھی، اور یہ رب المغربین ڈوبنے والی جگہ۔ اور اگر ایک ایک مشرق اور ایک ایک مغرب بولا جائے، مراد لیا جائے، تو پھر رب المشارق والمغارب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندر بہائے۔ یلتقیان دیکھو تو ایسے لگتا ہے ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں،
دو سمندر، لیکن بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، یہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ دیکھ لو دو سمندر، دو دریا بھی ہوتے ہیں اس طرح دو سمندر بھی ہیں، ایک کا پانی ادھر ہے ایک کا پانی ادھر ہے، کوئی روکنے والی شے نظر نہیں آتی۔ وہ کون روک رہا ہے؟ وہ ذات خدا ہے جو ان پانی کو ایک دوسرے پر چڑھنے سے روک رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں سمندروں سے لؤلؤ موتی بھی نکلتا ہے، والمرجان اور مونگا یہ بھی موتی ہے نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے لیے ہیں وہ چلنے والیاں، کشتیاں، جہاز، المنشآت، اٹھی ہوئی، سمندر یہ ہے اور یہ اٹھی ہوئی ہے، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، جیسے پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی طرح یہ جہاز چلتے ہیں اس کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ جو جلال والا ہے اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حقیقت یہی ہے جتنے بھی آسمان کے اندر ہیں، زمین کے اندر، سب اسی کی بارگاہ کے بیگر ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن اس کی ایک شان ہوتی ہے، ہر دن اس کا ایک کام ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ہم من قریب فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہو، جنوں انس کو ثقلان کہا گیا ہے، ابھی ہم تمہارے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اور جنوں اور انسانوں کے گروہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم کر سکو کہ تم نکل جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے، چلو کر کے دیکھو کوشش، فانفذوا، تو نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اور تم نہیں نکل سکتے مگر کہ ایک زور سے، یعنی جدھر بھی نکلو گے نا ادھر ہی اللہ کی سلطنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، اور تم پر چھوڑی جائے گی آگ کے دھوئیں کی لپٹ، آگ کی لپٹ چھوڑی جائے گی۔ وَنُحَاسٌ، اور وہ دھواں جو آگ کے بغیر ہے، کالا دھواں چھوڑا جائے گا تم پر۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، پھر وہ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا، كالدِّہان، جس طرح کھال کو رنگ دیا جائے نا سرخ رنگ میں، اس طرح کا ہو جائے گا آسمان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، قبر سے نکلتے ہی کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں وہ آگے ہوگا تساں کیتے کیوں گناہ، لیکن ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ یعرف، کیونکہ سارا رجسٹر بھی موجود ہے، خود اللہ بھی جاننے والا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ مجرم پہچانے جائیں گے اپنے چہروں سے، اپنے چہروں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے یہ مجرم۔ یہ بات یاد رکھنا، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔
اب وہ جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سرکار حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے آئیں گے، سرکار کہیں گے وہ صحابی میرے آ گئے، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ انہوں نے بعد میں کیا کچھ کھانا کیا ہے؟ تو سرکار پھر ان کو دھکا دیں گے، سوکن۔ یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ سرکار کو تو وہاں علم غیب نہیں ہوگا، یہاں کیسے ہوگا؟ ایک آدمی نے میرے سامنے یہ پیش کیا حدیث میں نے کہا یہ واقعہ ہوگا کب؟ قیامت کو۔ میں نے کہا سرکار نے بتایا کب؟ 1400 سال پہلے۔ جو بات ادھر ہونی ہے سرکار تو پہلے بتا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا، کیا وہ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ نہیں پہچانے جائیں گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، اصل میں وہ اور بات ہے، وہ میں نے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اس آیت کی تفسیر میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کے ماتھوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ھذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی یکذب بہا المجرمون، اور جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ طواف فرمائیں گے جہنم کا اور ایک کھولتے پانی کا۔ تو کبھی ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، کبھی کھولتے ہوئے پانی میں، اس کی انتہا کے کھولتے ہوئے پانی میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بندہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ جو 2 باغ ملیں گے نا، 2 جنتیں ہوں گی، ڈالیاں ہی ڈالیاں، ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہوں گی، درخت ہی درخت لگے ہوں گے، بنجر نہیں ہوگی وہ باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں، دونوں جنتوں میں 2 چشمے بھی ہوں گے بہتے ہوئے، ہر باغ میں 2 چشمے بھی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں، دونوں جنتوں میں ہر طرح کا پھل ہوگا جوڑا جوڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، وہ ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، کہ جن کا استر جو ہے وہ باریک ریشم کا استبرق کا ہوگا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان کے باغات کے پھل اس طرح لٹک رہے ہوں گے کہ چننے میں بڑی آسان، بڑے قریب ہی ہوں گے، ہاتھ پایا دے توڑ لیا جناب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ نگاہیں شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں ہاتھ لگایا ہوگا انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ بیویاں جو ہوں گی، یہ حوریں جو ہوں گی، ایسی ہوں گی گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا نیکی کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ اس کو اصول بنا لیجئے گا، آج جو آپ پر احسان کرے آپ نے بھی جواب میں اس پر احسان کرنا ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جب وہ جنتیں تو اور ہوں گی نا، ان کے علاوہ بھی 2 چھوٹی جنتیں ہوں گی۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، وہ جو دو چھوٹی جنتیں ہیں نا، وہ اتنا گہرا سبز رنگ ہوگا ان کا، اچھا زیادہ سبز رنگ ہو تو ایسا لگتا ہے نا جیسے یہ سیاہ ہے، تو اس طرح کے وہ دونوں باغات ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے، نضاختان، جوش مارتے ہوئے، چھلکتے ہوئے، پانی ابل نہیں رہا ہوتا جس طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں میں پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوریں ہوں گی، وَرُمَّانٌ، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہوں گی بڑی نیک آتوں والی، حسان تے بڑیاں سونیاں، یہ بڑی خوبصورت اور اچھی آتوں والی عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، یہ کون ہیں؟ یہ حوریں ہیں، مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور ان سے پہلے انہیں نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے گرین کلر کی مسند پر، خضرن سبز، وعبقری منقش، نقش و نگار ہوں گے، وحسان، اور خوبصورت چاندنیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نشانیاں جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلال والاکرام، جو عظمتوں والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ تیرے رب یعنی اللہ تو برکتوں والا ہے ہی، اللہ کا نام بھی برکتوں والا ہے، تو یہ برکت والا نام لیتے رہنا چاہیے، بندے کو سیکھنا چاہیے تاکہ اس پر برکتیں نازل ہوں۔ الحمدللہ سورۃ رحمان بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، لیس لوقتھا کاذبہ، اور اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوگا، کاذبہ، کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا، خافضۃ، وہ پست کرنے والی ہوگی، رافعۃ، بلند کرنے والی، کسی نو نیویاں کر دے گی، کسی نو اونچیاں کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، تو پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب دھوپ آتی ہے تو وہ کسی سوراخ میں سے دھوپ آ رہی ہو نا، تو اس میں لگتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، ان کو پکڑنا چاہو تو ہاتھ میں نہیں آتے، تو یہ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین گروپ بنو گے، تین قسمیں ہوں گی تمہاری۔ کون کون سی تین؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں طرف والے، ما اصحاب المیمنہ، تو یہ کیسے ہیں دائیں طرف والے؟ یہ ایک۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے، ما اصحاب المشأمہ، یہ بائیں طرف والے کیسے ہیں؟ دو۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو سبقت کرنے والے ہیں وہ تو سبقت کرنے والے ہیں نا، سابقون تو سابقون ہیں۔ اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں، یعنی تین گروپ ہوں گے نا اس امت مصطفیٰ کے۔ کئیوں نے تو حضرت آدم سے لے کر یہاں تک تین گروپ بنائے، لیکن میرا خیال یہ ہے یہ سرکار کی امت کی بات ہو رہی ہے۔ تین گروپ ہوں گے، اصحاب المیمنہ ایک،
اصحاب المشمہ 2 اور ایک السابقون، یہ 3 گروپ ہوں گے۔ جو السابقون ہیں یہ تو مقربون ہیں، فی جنات النعیم، نعمت والے چین سکھ والے باغات میں، سلۃ من الاولین، اس امت کے جو پہلے ہیں نا ان میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے، السابقون یعنی پہلے کون ہیں؟ صحابہ، اس جماعت میں تو زیادہ ہیں نا، یہ بہت بڑا گروپ ہے، اور جو بعد والے ہیں ان میں سابقون تھوڑے ہیں، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں تھوڑے ہیں، علی سرر موضونہ، یہ منقش تختوں پر جلوہ فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، کون؟ السابقون، متقین علیہا متقابلین، وہ تکیہ لگائے ہوں گے، چہرے ان کے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، جس طرح 2 روئیں ہوتی ہیں نا، وہ ٹیبل لگا ہوتا ہے درمیان میں، کچھ صوفے ادھر ہوتے ہیں کچھ صوفے ادھر ہوتے ہیں، اسی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد پھریں گے لڑکے ہمیشہ رہنے والے، بے اکواب، پیالیوں سے، پیالیوں کے ساتھ، و اباریک، اور آفتابوں کے ساتھ، و کاسن، اور جاموں کے ساتھ، من معین، شراب کے، اور شراب دے پیالے چھوٹے بڑے جام لے کے یہ پھر رہے ہوں گے، لو جی لو جی لو جی پیش کر رہے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، آج جب کوئی شراب پیتا ہے نا تو اس کا پہلے سر چکراتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ شراب جو ہے نا، لا یصدعون عنہا، اس سے انہیں سر درد نہیں ہوگا، ولا ینصفون، نہ ان کی ہوش میں فرق آئے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل کیسے ہوں گے؟ جو وہ پسند کریں گے، ان کی پسند کے پھل ہوں گے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، مما یشتہون، اس میں سے جو چاہیں، وحور عین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ موتی جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی طرح ہوں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے اس کا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ سنیں گے جنت کے اندر کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہگاری والی بات، الا قیلا، مگر انہیں کہا جائے گا سلامن، سلام، او سلام، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، ہر طرف سے انہیں سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔ یہ ہو گیا ایک گروپ۔ اب دوسرا، وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں طرف والے، وہ دائیں طرف والے کیسے ہیں؟ فی صدر مخدود، بیریوں میں، بے کانٹے، بغیر کانٹے والی بیریوں میں۔ کچھ صحابہ نے عرض کی، آقا یہ بیریاں کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہوتی، تو یہ اصحاب یمین کو بیریاں ملیں گی؟ فرمایا یہاں کی بیریاں جو ہیں نا ان میں ہوتے ہیں کانٹے، اور وہاں ان بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، ایک کانٹے کی جگہ 72 پھل ہوں گے، فروٹ ہوں گے، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہوگا، بڑا شاندار ذائقہ ہوگا، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے ہوں گے انہوں نے گچھے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور سایہ ہوگا ہمیشہ رہنے والا سایہ، کوئی تپ چھپ نہیں ہوئے گی، سایہ ہوگا، وَمَاءٍ مَسْکوب، اور پانی جاری رہنے والا، وَفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ، اور بہت سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ وہ ختم ہوں گے نہ ان کو کوئی منع کرنے والا ہوگا، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بچھونے ہوں گے بلند، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھا اٹھایا، ان کی اچھی اٹھان بنائی، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم نے ان کو بنایا کنواریاں، عُرُبًا، پیار والیاں، اطرابا، ہم عمر۔ ہم عمر کیا مطلب ہے؟ بندے کی اور عورت کی عمر ایک جیسی ہوگی، یا یہ کہ ساری عورتیں ان کی عمر ایک جیسی ہوگی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری نعمتیں کن کے لیے ہوں گی؟ اصحاب یمین کے لیے، دائیں طرف والوں کے لیے، سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلوں میں بھی بڑا گروہ، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں بھی بڑا گروہ،
یعنی جو ہم بعد والے ہیں ان میں اصحاب یمین زیادہ ہوں گے، سابقون یہ تھوڑے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے، اور یہ کیسے ہیں بائیں طرف والے؟ فی سموم و حمیم، اور جلتی لو میں اور کھولتے پانی میں۔ یہاں کی لو برداشت نہیں ہوتی جب چلتی ہے، تو وہ لو کیسی ہوگی جہاں اصحاب شمال جائیں گے؟ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں۔ دھواں چلتا ہے نا جب اڑتا ہے دھواں، تو اس کی بھی سایہ ہوتا ہے، لیکن اس کا سایہ کو مزیدار تھوڑی ہوتا ہے۔ تو جہنم کی جو آگ جلے گی وہاں کا جو دھواں ہے اس کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا سایہ نہ عزت والا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے، خوشحال لوگوں میں سے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور یہ اصرار کیا کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہ پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، اور کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہماری مٹی بن جائے گی، ہڈیاں بن جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرما دیجئے بے شک اولین و آخرین، لَمَجْمُوعُونَ، یہ سب کٹھے کیے جائیں گے، إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت پر۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اوے گمراہو جھٹلانے والو، بے شک تم لَآكِلُونَ، ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم درخت سے، تھور کے درخت سے، یہ جو اگے گا نا جہنم کے اندر، یہ اس کو ضرور کھاؤ گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بھرنے والے ہو تم اس سے اپنے پیٹوں کو، بھوک کرے گی تنگ تو پھر تسی بھرو گے نا ٹیڈ۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پر جب پیاس لگتی ہے نا تو تم پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، پیپ سے ملا ہوا پانی۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پھر تم پینے والے ہوگے کیسے؟ جیسے پیاسا اونٹ نہیں بڑی تیزی تیزی سے پیتا پانی، اس طرح تم وہاں اس پانی کو پیو گے۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہ ہے ان کی مہمانی قیامت کے دن۔ اور مجرموں جھٹلانے والوں، تہاڈی بھی مہمان نوازی کیتی جائے گی۔ وہ جب کہتے ہیں نا کوئی نہیں تشریف لے آؤ تہاڈی خدمت کریں گے اسی، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے تہاڈی خدمت ہوئے گی جھٹلانے والوں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اور ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا؟ افرأیتم ما تمنون، چلو ایک بات اور کی طرف غور کرو، جو تم منی گراتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس منی کو پیدا کرتے ہو؟ کون اس کو بناتا ہے؟ اس پر بھی غور کرو۔ یا یہ مانا کہ منی سے جو آگے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، بے شک ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہار نہیں سکتے کسی سے، علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم تبدیل کر دیں تمہارے جیسے، یعنی تم جیسوں کی جگہ اور لوگ لے آئیں۔ وَنُنَشِّئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری صورتیں ایسی بنا دیں جو تم جانتے بھی نہیں ہو، ہم تمہیں سور بنا دیں، بندر بنا دیں، سانپ، یہ ہم قادر ہیں اس بات پر۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو، کہ پہلی بار تم پیدا ہو، تم اس کو جانتے ہو، فلولا تذکرون، پھر تم کیوں نہیں سوچتے؟ افرأیتم ما تحرسون، اچھا جو تم بوتے ہو اس کو تو دیکھتے ہو نا تم، اب بتاؤ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم تو صرف دانہ ڈالتے ہو نا، باقی اس کے بعد کھیتی بناتا کون ہے؟ ہم بناتے ہیں یا تم بنانے والے ہو؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس کو چورا چورا، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم ہو جاؤ صرف گلاں کرنا والے ہی۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ،
ہائے سمت چٹی پہ گئی عید کی، فصل خراب ہو جائے تو زمیندار کیا بات کریں جی عید کی تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، بل نحن چٹی نے بھی بلکہ بیڑا ہی غرق ہو گیا، بے نصیب رہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ادھر بھی دیکھو وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے اس کو تم اتارتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں، یہ جو اوپر سے میٹھا پانی اترتا ہے نا ہم اتارتے ہیں، اگر چاہیں تو کھارا پانی بن جائے، فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، ذرا دیکھو بتاؤ ذرا، یہ آگ جس کو تم روشن کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا درخت اگایا یا ہم اس کا درخت اگانے والے ہیں؟ پہلے زمانے میں دو درخت ہوتے تھے، وہ ان کو نہ رگڑتے تھے آپس میں تو آگ نکلتی تھی، آگ نکلتی تھی ان درختوں کے رگڑنے سے، ان کے پتے وغیرہ ماچھیں وغیرہ تو بنی ہیں نا، تو یہ بھی وہ ایک مسالہ ہے جس کو دوسرے کے ساتھ رگڑتے ہیں تو آگ بن جاتی ہے۔ تو یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، تم نے بنایا ہے درختوں کو۔ نحن جعلناها تذکرہ، بے شک ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا، ومتاعا للمقوین، اور یہ مسافروں کے لیے سامان بنایا، فائدے کی چیز بنایا۔ مسافر جب جنگل میں سفر کرتا ہے تو اسے کچھ چیز پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو درخت ہے نا پھر یہ ان کے لیے سامان بنتے ہیں، ان کو رگڑ کر آگ جلاتے ہیں، دوسرے درختوں کی لکڑیاں لیتے ہیں اور اس پر پھر وہ شکار کردہ جانور ان کو پکاتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح پڑھ اپنے رب کے عظمت والے نام کی۔ محبوب پیارے، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھ، تو جس طرح یہ سرکار کو ارشاد ہو رہا ہے یہ امت کو بھی ہے، اور تم بھی اللہ کے پاک نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ وہ دو تسبیحات ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کو ملے تو فرمایا پیارے بیٹے آپ واپس جا رہے ہو تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کمال ہے، اللہ کے خلیل علیہ السلام ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے جوتوں کی طفیل ہمیں سلام فرمایا، اور نہ وہاں جا کے میرا ایک پیغام بھی دینا کہ جنت اللہ نے تمہارے لیے پلاٹ رکھا ہے نا، اس کے اندر اللہ نے درخت وغیرہ کوئی نہیں لگائے، وہ تم نے خود لگانے ہیں۔ وہ درخت کیسے لگے گا؟ بس ایک مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پلاٹ کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور ایک اور تسبیح ہے، سرکار نے فرمایا دو جملے دو کلمے ہیں، زبان پر بڑی آسانی سے چڑھ جاتے ہیں، رب کو بڑے پیارے ہیں، لیکن میزان پر ان کا وزن بھاری ہے، تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتے ہیں۔ وہ کون؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے گرتے ہیں، ڈوبتے ہیں ستارے۔ ویسے ایک ہے تو واعظانہ بات، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، تو نبی پاک کے صحابہ بھی تو ستارے ہیں نا، تو جہاں یہ گرتے ہیں ان کی قبریں بنتی ہیں، اللہ ان کی قسم بیان فرما رہا ہے، مجھے صحابہ کی قبروں کی قسم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور بے شک اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم بہت بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، قسم کھا کے آگے کیا فرمایا؟ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ قرآن محفوظ نوشتے کے اندر، محفوظ کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ لا یمسہ الا المطہرون، وہاں جو قرآن ہے نا اس کو صرف پاک ہی چھوتے ہیں، فرشتے پاک ہی چھوتے ہیں۔ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگاتا، صرف پاک فرشتے چھوتے ہیں، اور پاک فرشتہ اسے لے کر آتا ہے۔ تو یہاں سے
یہ بھی معلوم ہوا جب اس کو وہاں پاک فرشتے چھوتے ہیں تو یہاں بھی وضو کر کے ان کو ہاتھ لگانا چاہیے نا، حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن سے تو اتنا مسئلہ ثابت ہو، حدیثوں سے آیا کہ بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کو اپنی روٹی بنا لیا ہے کہ تم نے قرآن کو جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے۔ کئی لوگ یہاں بھی نا دیکھو کسی مسئلے پر اپنی روزی روٹی کا انحصار کر لیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مسئلہ انج نہیں جے، مسئلہ انج نہیں جے، اور تم نے ان کی تردید کرنے کو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو پھر کیوں نہیں جب یہ پہنچے گی جان حلق تک، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے قریب ہوں گے اس سے بھی زیادہ، اس جان سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہوں گے، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکو گے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہ ہوا کہ اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، تمہیں اگر کوئی بدلہ نہیں نہ ملنا، ترجعونہا، کہ اس جاتی جان کو واپس لوٹا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر جب وہ مرنے والا ہوگا نا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ، اس کے لیے راحت ہے، وَرَيْحَانٌ، اور پھول ہیں، وَجَنَّةُ نعیم، سکون کا باغ ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہو آپ پر اے پیارے محبوب، سلام ہو آپ پر، من اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی طرف سے۔ محبوب پر سلام کن کی طرف سے ہے؟ اصحاب یمین کی طرف سے۔ پتہ چلا جو آج مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں وہ اصحاب یمین ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں اور گمراہ کرنے والوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو انہاں دی بھی مہمان نوازی کیتی جائے گی، لیکن من حمیم، کھولتے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم چ تنن نال، جہنم میں دنسانے والے بھڑکتی آگ میں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ اعلیٰ درجے کی سچی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح پڑھ۔ الحمدللہ، صورت واقعہ بھی ختم ہوئی، اب صورت حدید شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے پاکی بولتا ہے، تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جو اول آخر ظاہر باطن ہے، یہ اللہ کی شانیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، یہ حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ بھی اول آخر ظاہر باطن، اور مصطفیٰ بھی اول آخر ظاہر باطن۔ لیکن یہ سرکار کا اول آخر ہونا، کہ یہ آیت سرکار کی شان میں ہے، یہ شاہ عبدالحق صاحب فرماتے ہیں، جو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے بات ٹھیک ہی ہے، سرکار اول ہیں کس اعتبار سے؟ سب سے پہلے سرکار کا نور پیدا کیا گیا۔ آخر ہیں سرکار کس اعتبار سے؟ کہ سب نبیوں کے آخر میں سرکار کو نبوت نصیب ہوئی۔ ظاہر ہے اس اعتبار سے کہ سرکار کو دیکھا کرتے تھے صحابہ،
کہ سرکار ہیں، ظاہر ہیں سرکار، اور باطن ہے کہ کوئی صحابی میرے مصطفیٰ کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکا، دیکھ ہی نہیں سکا سرکار کا مرتبہ کتنا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کے اندر چیز جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو چیز اس سے باہر نکلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے اترتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان میں چڑھتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمان سے تو پانی اترتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور آسمان کی طرف چڑھتا کیا ہے؟ نیک بندوں کے اعمال، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد کلم الطیب، یہ پاک کلمے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ جاننے والا ہے جو دلوں کے اندر ہے، دلوں کی باتیں، سینوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے تم کو دیا، بنایا تم کو زمین میں کسی اور کا جانشین۔ تم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے، پھر تم آئے، پھر تم کو مال ملا نا ان کی وجہ سے، تو پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں ایمان قبول کیا اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہ آتا ہے نا قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا یا اللہ ہاں کیوں نہیں۔ تو سب سے پہلے اس وقت بولنے والی روح تھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تم سے تو وعدہ پہلے لیا جا چکا ہے، ایمان لانے کا تو کیوں نہیں مان لاتے؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندہ خاص پر اپنی روشن آیات، تاکہ نکالے یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیریوں سے نور کی طرف۔ وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر رؤوف رحیم ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ دیکھو خرچ کیا کرو، وقت پر خرچ کرنا بڑا کام آتا ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم برابر نہیں، تم میں سے وہ برابر نہیں جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے قتال کیا۔ اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ جو ہیں درجے میں زیادہ بڑے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا، اور قتال کیا۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کس نے کیا؟ جہاد کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے خرچہ نہیں کیا، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد بڑا کیا۔ اور بالفرض اگر مان لیا جائے کہ حضرت معاویہ فتح مکہ سے بعد ایمان لائے تھے، تو پھر بھی اللہ فرماتا ہے بعد میں انہوں نے جہاد میں تو حصہ لیا، تو اللہ فرماتا ہے جو بعد والے ہیں ان سے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس آیت کو ذرا ضرور غور سے پڑھیے گا، دیکھیے
قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ آنے والی چیزوں کو، گئی چیزوں کو، سب کو جانتا ہے۔ یہ تاریخی باتیں، تاریخی روایات، ان سے تو حیض نفاس کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور ان کی وجہ سے ہم صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کریں تو یہ مناسب بس اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں لڑائیاں ضرور ہوئی ہیں، صحابہ کے مشاجرات ہیں، لیکن ہمیں حکم کیا ہے بس یہ کہ مولا مرتضیٰ کو حق پر مانو، اور جو جو بھی مقابلے پر آیا، جب مولا مرتضیٰ نے کہہ دیا کہ یہ بھی سچے ہیں تو پھر ہم کون ہیں بولنے والے؟ لیکن ان کے خلاف آپ نے زبان نہیں کھولنی جو بھی ان کے مقابلے پر آئے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس پر خبردار۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یقرض اللہ قرضا حسنا، اوے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ فیضاعفہ لہ، تو پھر اللہ اسے ڈبل کر کے دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کو عزت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت کا دن ہوگا تو دیکھے گا مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے آگے ان کا نور چلے گا، یوں دیکھیے میری طرف، یوں آگے آگے ان کا نور چلے گا، ادھر بھی وَبِأَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں طرف بھی ان کا نور چلے گا۔ جس طرح انگریزی کا بڑا ایل نہیں ہوتا، یہ اس طرح نور چلے گا ان کا۔ بشراکم الیوم، اور انہیں کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو آج کے دن، اس کی جنات تجری، باغات ہیں کہ جاری ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کے دن منافق کہیں گے، منافق عورتیں کہیں گی، کن کو؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو، انظرونا، ہم پر بھی ذرا کرم کی نظر کر دو نا، نقتبس من نورکم، ہم نہ تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لیویں گے، ہمیں بھی کچھ نور دے دو۔ قیلا، انہیں کہا جائے گا اور یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور ملتا ہے واپس دنیا میں، اگر نور لینا تو ارجعوا وراءکم، چلو واپس جاؤ دنیا کے اندر، فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور ڈھونڈو۔ یہ قرآن ہے، تو نور کہاں ملتا ہے؟ جو یہاں نور مانتا ہے پھر نور مانگتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور دے گا جو ان کے آگے آگے چلے گا اور ان کے دائیں دائیں چلے گا۔ پھر فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک وال کھڑی کر دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، نوریوں کے درمیان اور ناریوں کے درمیان، منافقوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس دیوار میں بابٌ لہو باب، اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر نا رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کا ظاہر جو ہے نا ادھر والی طرف، من قبلہ العذاب، اس کے سامنے عذاب ہوگا۔ ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے، کون پکاریں گے؟ منافق مومنوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، اسی تواڈے نال نہیں سہ رہندے، نال ہی رہندے نے نا جیتھے، کہیں گے الم نکم، کیا اسی تواڈے نال نہیں سہ رہندے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے کہ کب مسلمانوں پر مصیبت آئے گی، وارتبتم، اور تم شک رکھتے تھے، شک کرتے تھے، غرتکم الامانی، اور تمہیں جھوٹی آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ تمہارا قصور کیا تھا؟ تم مسلمانوں کی ہماری برائی دیکھتے تھے، کدوں انہاں تے مصیبت آؤندی ہے، ورتبتم، اور تم شک کرتے تھے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری خواہشات نے دھوکے میں رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے حکم پر
اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا، شیطان نے تمہیں مغرور رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے تو فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے، اے منافقوں تم سے بھی نہیں فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی منافقوں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تہاڈا بیلی ہون۔ یہ نار جو ہے نا یہی اب تمہارا دوست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے؟ ابھی وقت ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے دلوں کو جھکاؤ۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ نے حق اتارا ہے نا قرآن، اس کے لیے اپنے دلوں کو جھکاؤ۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور ان جیسے نہ ہو، وہ نہ بن جائیں گے ان جیسے جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر عمر بھی لمبی ہو گئی، مدت لمبی ہو گئی، عمریں زیادہ تھی نا ان کی۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو سخت ہو گئے ان کے دل۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان اہل کتاب میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم عقل کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو اچھا قرضہ، یضاعف لہم، ان کے لیے ڈبل کیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی لوگ صدیق ہیں اور اپنے رب کے ہاں یہ دوسروں پر گواہ ہیں۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے، کود ہے، زینت ہے اور فخر ہے تمہارے آپس میں درمیان، میں وڈا کہ تم وڈا، تفاخر ہے تمہارے درمیان۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے پر مال زیادہ چاہنا، اولاد زیادہ چاہنا، میرے کو اتنا وڈا مال ہو جائے۔ کمثل غیث، اس بارش کی طرح، اس بادل کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، کہ جس نے کسانوں کو خوش کیا، نباتہ، اس کی نباتات نے، پانی برسا، زمین پر پیداوار ہوئی، پیداوار نے ان کافروں کو خوش کر دیا۔ ثم یہیجو، پھر وہ جو پھل وہ کھیتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھتا ہے اس کو زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا کیا ہوا ہو جاتا ہے۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رضا ہے۔ وما الحیات الدنیا، اچھا کافروں کے لیے عذاب ہے سخت اور مومنوں کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور رضا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کی زندگی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، و جنت، اور جنت کی طرف، عرضھا، جس کی چوڑائی کا عرض السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا،
مگر یہ ایک کتاب میں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرہا، اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ پہلے لکھنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، لکی لا تأسوا، تاکہ تم غم نہ کھو، علی ما فاتکم، جو تم سے ضائع ہو گیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، جو تمہیں ملا اس پر خوش بھی نہ ہو۔ دیکھو سب کچھ پہلے لکھا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اگر کوئی چیز گواچ جائے، ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے تو غم نہ کرو، اللہ کی تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ اور اگر تمہیں کچھ ملے تو اس پر تکبر نہ کرو، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں تھا۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ کو نہیں اچھا لگتا ہر شیخی کرنے والا، فخور فخر کرنے والا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم کرتے ہیں، ومن یتولی، اور جو منہ پھیرے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، خوبیوں کو سراہا ہوا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، بالبینات، ساتھ واضح نشانیوں کے، دلیلوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب، والمیزان، اور میزان اتارا۔ اللہ نے کتاب اتاری وہ تو پتہ ہے، میزان کیا اتاری؟ میزان سے کیا جاتا ہے انصاف، تو مطلب ہم نے ان کے ساتھ انصاف بھی اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں انصاف پر، وانزلنا الحدید، اور ہم نے آسمان سے ہی لوہا اتارا، یعنی اس کی اصل اوپر ہی، ہر چیز کی اصل تو اوپر ہی ہے نا، اور ہم نے پیدا کیا لوہے کو، فیہ باس شدید، اس کے اندر بڑی پاور ہے، منافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑے نفع ہیں۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی نفع نہیں دے سکتا، یہاں تو لوہا بھی نفع دے رہا ہے نا، اور یوں کہا کرو اللہ کی عطا کے بغیر کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے اس بندے کو جو اس کی مدد کرتا ہے، بالغیب وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے۔ اس آیت پر بھی غور کر جیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالغیب، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی رسولوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے نا۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھ دی۔ اب جتنے نبی آئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھی، پر ان میں سے کوئی ہے ہدایت یافتہ، نبیوں کی اولاد میں کوئی ہے ہدایت یافتہ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو عطا فرمائی انجیل۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے بنایا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی اتباع کی تھی، رأفةً، نرمی، ورحمہ، اور رحمت، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے نا، ان کے حواری، ان کے دلوں میں نرمی بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور ان کے ماننے والوں نے بعد میں رہبانیت اختیار کر لی۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ ہم نے نہیں ان کو عطا کی تھی رہبانیت، اور وہ رہبانیت، راہب بننا، یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نکالی تھی، یہ بدعت انہوں نے اپنی طرف سے نکالی تھی۔ ما کتبنا علیہم، یہ ہم نے بدعت ان پر فرض نہیں کی تھی کہ تم نے ضرور راہب بننا ہے، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں انہوں نے یہ اس وقت رہبانیت نکالی تھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
فما رعوها، تو پھر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، حق رعایتها، جیسا کہ اس کی رعایت کا حق ہے، اور راہب بن تو گئے پر اسے نبھا نہ سکے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر ہم نے دیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور اس وقت کے راہبوں میں سے اکثر تھے فاسق۔ تو یہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق رکھو اور مخلوق سے بھی تعلق رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں ڈبل حصہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنائے گا تمہارے لیے نور، تمشون بہ، جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ اگر تم اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسا نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم سیدھے حق کے راستے پر چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، یہ اللہ کا پہلا لا جو ہے یہ زائد ہے، تاکہ جان لیویں اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر ان کا بس نہیں چلتا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ، اتنا فضل ہے کہ آج الحمدللہ 27واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، سورۃ حدید بھی، اگر اللہ کو منظور ہوا اس کی توفیق سے کل ہم 28واں پارہ سورہ مجادلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔